قبہ بنایا سنتن، پھر 1 سال تک وہیں قبر کے پاس رہی، قبہ بنایا 1 سال تک وہیں قبر کے پاس رہی۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اگر قبہ بنانا، مزارات پر گنبد بنانا ناجائز ہوتا یا مجاوروں کا بیٹھنا وہاں ناجائز ہوتا تو صحابہ کرام ضرور منع فرماتے، پھر 1-2 دن نہیں، 4 اور 5 دن نہیں، مہینہ نہیں، بلکہ 1 سال تک آپ وہاں بیٹھے رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کی بات ہے۔ اور دوسری آپ یہ منادہ فرمائیے، قبر کے اندر علماء صلحاء کی قبروں پہ قبے بنانا، وہاں جو ہے غلاف چڑھانا، یہ کیسا ہے؟ علامہ شیخ عبد الغنی نابلسی اپنی کتاب کشف النور عن اصحاب القبور میں روایت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے علامہ اسماعیل حقی بروسوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب روح البیان شریف جلد سوم 3 جلد کے صفحہ نمبر 510 پر آپ بیان فرماتے ہیں، یقیناً سن کر کے آپ کے دل تازہ ہو جائیں گے، ذہن انشاءاللہ تازہ ہو جائیں گے۔ ہم اپنی جو ہے اس بات میں یہ پیش کر رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ فَبِنَاءُ الْعِبَادِ عَلَىٰ قُبُورِ الْعُلَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ وَوَضْعِ السُّطُورِ وَالْعَمَائِمِ وَالثِّيَابِ عَلَىٰ قُبُورِهِمْ أَمْرٌ جَائِزٌ إِذَا كَانَ الْقَصْدُ بِذَلِكَ التَّعْظِيمُ فِي أَعْيُنِ الْعَامَّةِ حَتَّىٰ لَا يَحْتَقِرُ صَاحِبَ هَٰذَا الْقَبْرِ۔ وہ فرماتے ہیں اولیاء، علماء، صلحاء کی قبروں پر گنبد بنانا، وَوَضْعِ السُّطُورِ اور غلاف ڈالنا اور کپڑا چڑھانا، عَلَىٰ قُبُورِهِمْ ان کی قبروں پر امر جائز، یہ امر جائز ہے، اذا کان القصد بذلک التعظیم، جبکہ مراد اس سے ہو اولیاء کرام کی قبروں کی تعظیم سے، کیا کرنا؟ تعظیم، فی اعین العامۃ، عام لوگوں کے آنکھوں کے سامنے، حتی لا یحتقر صاحب ھذا القبر، یہاں تک کہ لوگ اس قبر والے کی جو ہے توقیر نہ کریں، اسے برا بھلا نہ کہیں۔ یہ اولیاء، علماء، صلحاء کی قبروں پر اس لیے ہے تاکہ عام قبر والوں سے زیادہ ان کی عزت کی جائے، تعظیم کی جائے، الحمدللہ، نہ کہ ان کی عبادت کی جائے۔ کیوں کہ پہلے یہود و نصارہ کی طرح عبادت نہ کی جائے۔ اور ابھی جو میرے مخالف فریق کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے جب نماز پڑھنے لگے پھر آپ کی زبان سے نکلا، مجھے نہیں پتا، ان لوگوں نے بتایا کہ کہہ رہے ہیں کہ قبر پرستوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یعنی یہ قبر پرست بھی کہہ رہے ہیں ہمیں، استغفر اللہ، قبر پرست تو وہ کفار مشرکین تھی، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا قبر پرست۔ ہم اولیاء اللہ، انبیاء مرسلین کے غلام ہیں، قبر پرست نہیں ہے۔ لہذا اب ثابت کیجئے کہ وہاں پر جو ہے مجاور جو ہے نہ رکھنا، یہ نجائز کہاں ہے؟ اولیاء صلحاء کی قبروں پہ گنبد نہ بنانا، یہ جائز نجائز کہاں ہے؟ سورہ نور سورت نمبر 71 اور آیت نمبر 23، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کے ترجمہ میں نے پہلے بھی کیا تھا، دوبارہ سے کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ہی ود، سوا، یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ اس آیت کی تفسیر سنیں، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا پاٹ ہوتی رہی۔ چنانچہ وقت دونوں تو جنگل میں قبیلہ کلب کا
سائر بحر کے قبیلہ حذیل کا اور یہود سبا کے قریب جرف جگہ میں مراد اور بنی لطیف کا یہود اور حمدان قبیلے کا اور نصر اور ہیمت قوم کے قبیلے کا ذوالقرنین کا معبود رہا ہے۔ یہ جو ہے پانچوں قوم کے نیک آدمیوں کے نام تھے، یہ پانچوں قوم کے نیک آدمیوں کے نام تھے۔ جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویریں بنا کر تم اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کے تصور سے تم بھی ان کی طرح نیکیاں کرتے رہو۔ جب یہ تصویریں بنا کر رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر شرک میں ملوث کر دیا تھا کہ تمہارے آبا تو ان کی عبادت کرتے تھے، جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں، چنانچہ انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ صحیح بخاری حدیث 4920، صحیح بخاری حدیث 4920۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے جو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے کہا حسن بن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبہ تعمیر کیا۔ قرآن سے اور سنت سے آپ نے اس کی دلیل نہیں دی، نہ یہ ہماری شاعت کے اندر موجود ہے کہ جو بات کتاب اللہ سے لی جائے گی، سنت رسول اللہ سے لی جائے گی، وہ بات مانی جائے گی، اور جو نہیں ہوگی کتاب اللہ کے اندر، سنت رسول اللہ کے اندر، اس کو دیوار پر مار دیا جائے گا۔ یہ ایک جواب ہوا۔ دوسرا جواب سنیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يجسس القبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا گچ کر پکا کرنے سے، پختہ کرنے سے منع فرمایا۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر عمارت بنانا، بنا بنانا، بنا عربی کے اندر عمارت کو کہتے ہیں، قبہ بنانا کے شکل میں ہو یا کسی بھی طرح سے وہ بنا کی شکل میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حدیث نمبر آپ نوٹ کیجئے، صحیح مسلم 970۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سنیے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نهي عن تجسيس القبور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اور منع کیا گیا کہ قبروں کو پختہ نہ کیا جائے۔ یہ ایک حد درمی ہی ہو سکتی ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے آپ دوسرے